بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اکیلا نہیں بھیجا، اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بے مقصد نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں انسان کو عزت دار بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جب بھیجا تو اکیلا نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انتظام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں، آپ کو جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ وہ تمام چیزیں انسانوں کی مشترکہ میراث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی رنگ و نسل، بغیر کسی حسب و نسب تمام انسانوں کو عزت دی ہے، اور اس عزت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور انسان کو ایک مقصد حیات دیا کہ تمہاری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جانور ان کو جہاں پر مالک ہانک کر لے کر جاتا ہے وہ وہیں پر جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں اس دنیا میں نائب اور قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں اور تمہیں اختیار دے رہا ہوں۔ تمہارے لیے جنت کے راستے کو ہموار کیا، لیکن تمہارے لیے ٹیڑھے راستوں کو بھی بنایا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے کو چنتے ہو، سیدھے راستے کو چنتے ہو یا ٹیڑھے راستوں کو چنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی جو فضیلت ہے وہ کسی رنگ و نسل کی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت دار ہے تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو لوگ انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کیا ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں، نہ قاتل کو پتا ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ جس سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ میں لوٹ مار اس سے کیوں کر رہا ہوں، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوٹ مار مجھ سے کیوں کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کے لیے یکساں نظام بنائے ہیں، اور جتنی عزت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اتنی کسی بھی مذہب نے عزت نہیں دی ہے۔ دور جہالت میں انسان کو نچلے درجے کا دیکھا جاتا تھا، اور ان کو جو بھی چیزیں پسند آ جاتے ان کو وہ دیوتا بنا دیتے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے اور ان کے لیے قربانیاں دیتے، اپنی اولاد تک بھی وہ قربانی دیتے تھے۔ سارے انسان ایک جسم واحد کی طرح ہیں کہ جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا درد تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ملک گیر مسائل ہو رہے ہیں، اور خصوصاً فلسطین میں جو مسائل ہو رہے ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، تو کسی نے اس پر آواز اٹھائی، کسی نے اس پر آواز کو بلند کیا، کسی نے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا، کسی نے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی، کسی نے ان کی غیبی مدد کی، کسی نے ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے مدد کی۔ تو اگر ہمارے یہ تمام حالات دیکھ کر رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے
کہ جو ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں تو انسانیت کا درس دینے کے لیے ہم نے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے پڑوس میں ہوتے ہوئے خون خرابوں پر آواز کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اور ہم نے کسی کو محتاج دیکھا تو ہم نے اس کی مدد کی کہ نہیں کی؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو انسانیت کا درس دیتے ہیں اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے تو کچھ بھی نہیں دیا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے دور جہالت بہتر تھا یا تمہارے لیے دور اسلام بہتر ہے؟ کیونکہ اسلام ایسا پیارا دین ہے جس نے نہ صرف باتوں کا حکم دیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس نے عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا کہ اگر تم انسانیت کا درس دیتے ہو تو اس کا پہلا درس یہ ہے کہ ہمیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر کتنے درد برداشت کرتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستایا گیا ہو، اس کے باوجود آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ کیا تب انسانیت نہیں تھی؟ انسانیت تب بھی تھی، لیکن ہمارے فارمولے الگ ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے طریقوں سے فارمولے بنا لیے ہیں کہ یہ فارمولے یہاں پر فٹ ہو رہے ہیں اور یہ فارمولا وہاں پر فٹ ہو رہا ہے، یعنی ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اوروں کا فائدہ نہیں سوچتے ہیں۔ انسانیت کا اصل درس یہ ہے کہ سب انسانوں کو دیکھا جائے، سب انسانوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ انسانیت کے درس میں سب کے سب برابر ہیں، کیونکہ انسانیت کے درس میں کفار بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرق کیا ہے اور اس فرق کا بھی بہت بڑا انعام ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب پیدا کیا ہے اور کسی کو امیر پیدا کیا ہے، اور جو امیر ہیں ان سے قیامت کے دن زیادہ سوالات ہوں گے، اور جو غریب ہیں ان کی زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، لیکن قیامت کے دن ان سے اتنے ہی سوال کیے جائیں گے جتنا کہ ان کو ملکیت ملی تھی۔ تو وہ ان تمام چیزوں میں تو وہ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو کچھ ڈیوٹیز کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دے کر بھیجا ہے، اور وہ احکامات یہ ہیں کہ تم انسان سارے کے سارے برابر ہوں، کسی کو کسی پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی جو ہے اپنی بڑائی نہ دکھائے، کیونکہ جو بڑائی جگاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، اس کو وہ حقیر نہ سمجھے، کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔